2022 جو ہے وہ لگنے والا ہے عنقریب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو نیا سال جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ نیا سال آنے پر سیلیبریشن کرنا، خوشی منانا، جبکہ یہ شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہو تو اس میں بظاہر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو عقل مند اور دانشور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کا 1 سال کم ہونے پر کف افسوس ملا کرتے ہیں۔ اپنے زندگی میں سے 1 سال کے کم ہو جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہوئے گزشتہ سالوں کے اندر جو کوتاہیاں ہوئیں، جو برائیاں ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کے معاملے کے اندر جو سستی ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور آئندہ سال خیر خیریت سے گزرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزرے، اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے اتنی بات طے ہے کہ اگر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کوئی اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، کھانے پینے وغیرہ کے حوالے سے اہتمام کرتا ہے، تھوڑی بہت دوست آپس میں گیدرنگ کرتے ہیں، اور کسی بھی موقع پر کسی بھی مرحلے پر شریعت کی نافرمانی نہیں ہوتی تو اس کو شریعت ناجائز اور حرام قرار نہیں دیتی۔ لیکن بدقسمتی سے بات صرف یہیں تک موقوف نہیں ہے، بلکہ صہیونی سازشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہیپی نیو ایئر کے موقع پر عالمی سطح پر ایک ہی رات میں جس قدر زیادہ معاذ اللہ بے شرمی، بے حیائی اور معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کیا جاتا ہے، سال کے کسی بھی دوسرے دن کے اندر یہ کام نہیں کیا جاتا۔ انجوائمنٹ کے نام پر، ریفریشمنٹ کے نام پر اور نئے سال کی خوشی منانے کے جذبے کو بنیاد بنا کر معاذ اللہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اسی نیو ایئر کے موقع پر اس قدر زیادہ ایک رات کے اندر شراب پی جاتی ہے کہ سال کے کسی دوسرے دن کے اندر اتنی شراب نہیں پی جاتی، اس قدر زیادہ کثرت کے ساتھ معاذ اللہ شراب پی جاتی ہے۔ حالانکہ شراب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی نماز جو ہے اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ دنیا کے اندر شراب پیے گا اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر اسے جہنمیوں کا پی پلائے گا۔ اس قدر زیادہ کثرت کے ساتھ جو ہے معاذ اللہ اس ایک رات میں، جسے ہیپی نیو ایئر نائٹ کہا جاتا ہے، معاذ اللہ یہ پتہ نہیں کون سی ہیپینس ہے کہ جس کے اندر اس قدر زیادہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اگر چھوٹی سطح پر ہم دیکھیں تو جسے ہم ان بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں چھوٹی سطح کہہ رہے ہیں، پاکستان کے اندر بھی اجتماعی طور پر اس طرح کی محافل اور اس طرح کے شوز وغیرہ کیے جاتے ہیں جن میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اجنبی عورتیں اجنبی مرد ایک ہی جگہ پر جمع ہے، بے تکلفی کی فضا ہے، اور نہ جانے کس طرح کی بے حیائیوں بھرے جو ہے وہ گانے گائے جا رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے۔ حالانکہ شریعت مطہرہ کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گانا یہ دل میں منافقت کو اس طرح سے پیدا کرتا ہے جس طرح سے پانی کے ذریعے سے سبزہ اگا کرتا ہے۔ جب ایک زمین پر پراپر پانی گرتا رہتا ہے تو وہاں نتیجتاً سبزہ اگ آتا ہے، اسی طرح گانا سننے کے نتیجے میں دل کے اندر جو ہے وہ نفاق اور منافقت پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، البدور الصافرہ میں علامہ سیوطی نے حدیث پاک کو ذکر کیا کہ جہنم کے اندر ایک اس قدر زیادہ خطرناک بدبو پھیلے گی کہ جہنمی بھی اس سے انتہائی زیادہ بیزار اور تنگ آ جائیں گے۔ ویسے تو جہنم میں ویسے بہت زیادہ بدبو ہوگی، بہت زیادہ قابل کراہت اور تکلیف دینے والی چیزیں ہوں گی، لیکن وہ بدبو اس قدر زیادہ خطرناک ہوگی کہ اہل جہنم بھی اس بدبو کی وجہ سے چیخ اٹھیں گے۔
پھر پوچھیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ بدبو ہے کہ جو دنیا کے اندر زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کی شرم گاہوں سے نکلی ہے. اس قدر زیادہ جو ہے انہیں اذیت ناک جو ہے عذاب دیا جائے گا، اس قدر زیادہ انہیں جہنم کے اندر ذلیل اور رسوا کیا جائے گا جو دنیا کے اندر معاذ اللہ زنا کا ارتکاب کرنے والے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کعبہ معظمہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تیری اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ حرمت ہے، لیکن خدا کی قسم ایک بندہ مسلمان کی عزت اللہ تعالیٰ کے نزدیک تجھ سے زیادہ بڑھ کر ہے. اس ایک رات میں کس قدر زیادہ مسلمانوں کے حقوق کو تلف کیا جاتا ہے، کس قدر زیادہ شور و شغب کا معاملہ ہوتا ہے، کس قدر زیادہ ہلڑ بازی مچائی جاتی ہے، ون ویلنگ کی جاتی ہے، سائلنسر جو ہے اسکوٹروں کے نکال دیے جاتے ہیں، کان پاڑ دینے والی آوازیں جو ہے ہر طرف سے آتی سنائی دیتی ہیں. صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کو پس پش ڈالتے ہوئے اپنے مال کو خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ آگ لگائی جا رہی ہوتی ہے. کہیں بم پھاڑے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں پٹاخے پھوڑے جا رہے ہوتے ہیں. بلا مبالغہ لاکھوں روپے جو ہیں اس ایک رات کے اندر اس آتش بازی کے نام پر معاذ اللہ جو ہے وہ صرف کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فضول میں مال نہ اڑاؤ کہ مال کے اندر فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو یہاں جب کہ ایک ہمارا ملک ہے جو کہ معاشی اعتبار سے ویسے ہی بہت زیادہ کمزور ہے، اب یہاں ایسے ایک کمزور اور غریب ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس طرح سے برباد کرنا، پٹاخے پھاڑنا، بم پھاڑنا، فائرنگ کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی اور کہاں کی دانش مندی ہے. ون ویلنگ کے حوالے سے بھی علماء یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ ون ویلنگ کرنا یہ بھی شرعاً ناجائز اور گناہ ہے، کیونکہ ون ویلنگ کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے خبروں وغیرہ کے اندر دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لوگ معاذ اللہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس ون ویلنگ کی وجہ سے یا تو محتاج ہو جاتے ہیں یا ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ قبر کے اندر اتر جاتے ہیں. تو ون ویلنگ کرنا یہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے مصیبت اور تباہی کے اوپر پیش کرنے والی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر نہ ڈالو. تو ان قرآنی آیات کو بھی معاذ اللہ ہم انسنا کر دیتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر رونما ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ہر آنے والے 20 سال پچھلے 20 سالوں کے مقابلے میں زیادہ سخت ہوا کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس پیش گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے 2000 سے لے کر آپ 2020 تک کے عرصے کو دیکھ لیں. اسی طرح اگر ہم پیچھے دیکھتے چلے جائیں تو ہر بندہ اس بات کی، خواہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، وہ اس چیز کو مانے گا کہ ہر آنے والے 20 سال جو ہیں پچھلے 20 سالوں کے مقابلے میں مزید جو ہے وہ بد سے بدتر چلے آ رہے ہیں. تو ہمیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس طرح سے قیامت تیزی کے ساتھ قریب آتی چلی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس ایک نئے فحاشی اور بے حیا والے دن کو جو ہے اس طرح سے معاذ اللہ منانا چاہیے جس طرح سے کفار اور مشرکین منایا کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بین الاقوامی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے کہ مسلمان جو کہ شراب کے نام کو بھی اپنی زبان سے نکالنا پسند نہیں کرتا، اسے اس ایک رات کے اندر بس تھوڑا شراب کا ایک گھونٹ جو ہے وہ چکھا دو. خوشی کے نام پر، نیو ایئر نائٹ کے نام پر صرف ایک مرتبہ ایک جام جو ہے اس کو پلا دو، شیطان اس کی زبان پر اس طرح سے شراب کا مزہ لگا دے گا کہ پھر ہمیں دوبارہ سے اسے پیالہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی، دوبارہ سے ہمیں اس کے ہاتھ میں جام تھمانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، بلکہ وہ اپنے پیسوں سے جو ہے خود ہی شراب خرید کر پیا کرے گا.
ایک مرتبہ اجنبی عورت کے ساتھ اس نیو ایئر نائٹ کے اندر کسی طرح سے مسلمان لڑکے کو جمع کر دو. ایک مرتبہ معاذ اللہ وہ زنا کے اندر پڑ گیا تو اسے اپنی بیوی پسند نہیں آئے گی, حلال طریقے سے اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنا وہ پسند نہیں کرے گا, بلکہ پھر وہ پیسے دے کر معاذ اللہ جو ہے وہ زنا کا ارتکاب کرے گا. عالمی سطح پر مسلمانوں کی اس قدر زیادہ کمزور حالت ہے کہ ایک دوست آئے ہوئے تھے, باہر سے تشریف لائے ہوئے تھے, عالم دین ہے, مفتی ہیں. وہ یہاں تک فرما رہے تھے کہ باہر ممالک کے اندر, بالخصوص افریقی ممالک کے اندر اس قدر زیادہ برا حال ہے مسلمان لڑکوں کا, مسلمان نوجوانوں کا, کہ جو اسکول کے اندر ٹین ایجرز پڑھتے ہیں. تو دو لڑکے آپس کے اندر باتیں کر رہے تھے, میں قریب کھڑا تھا, انہیں یہ لگا کہ شاید میں ان کی بات نہیں سن رہا, لیکن ان کی باتیں جو ہے میرے کان میں آ رہی تھی. وہ آپس کے اندر ایک لڑکا جو ہے وہ زنا کے حوالے سے کوئی بات کر رہا تھا, تو دوسرے نے اس کو منع کیا کہ تم کس طرح کی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, یہ مسجد ہے, تم یہاں پر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. تو اس نے کہا کہ تم زنا کو اس طرح سے اس کی مذمت کر رہے ہو, ہم نے اسکول کے اندر کوئی ایک ایسی لڑکی نہیں چھوڑی جو کنواری باقی رہ گئی ہو. اندازہ لگائیے کہ یہ اسکول کے بچے ہیں اور کوئی کرسچن یا کوئی ہندو یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں. یہ معاذ اللہ مسلمانوں کے بچے ہیں کہ جو دوسرے ممالک کے اندر اس قدر زیادہ جو ہے زنا کے اندر معاذ اللہ پڑ چکے ہیں. بلکہ ان صاحب نے یہاں تک بتایا کہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں باہر ممالک کے اندر, تو وہاں بچوں کو مختلف طرح کی ٹرپس پر لے کر جایا کرتا ہے, جس میں بچے بھی ہوتے ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں, لڑکے بھی ہوتے ہیں, لڑکیاں بھی ہوتی ہیں. تو وہاں اس قدر زیادہ بے حیائیوں کے کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ کوئی لڑکا صرف کسی ایک لڑکی کے ساتھ اس نے گناہ کا کام کیا ہو تو لوگ اسے کمزور سمجھتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک لڑکا معاذ اللہ اس طرح کی ٹرپس کے اندر کئی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے معاذ اللہ منہ کالا کرتا ہے. اور یہ سارے ٹین ایجرز ہوتے ہیں, 15, 16, 17 سال کے بچے ہوتے ہیں جو اس طرح کی معاذ اللہ حرکت کرتے ہیں. اور یہ چیز ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ چھوٹی عمر کے اندر بندہ جس بھی کام کا عادی بن جائے, خواہ وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو, پھر وہ کام جو ہے آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑا کرتا. اگر بندہ کسی نیکی کے کام پر چھوٹی عمر کے اندر کاربند ہو جاتا ہے تو تا دم حیات وہ کام وہ کرتا رہتا ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی بری لت کے اندر وہ پڑ جاتا ہے تو پھر ساری زندگی وہ بری لت جو ہے اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی. اگر ہم اپنے اطراف میں نظریں دوڑائیں تو چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اللہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر چرس کے, ہیروئن کے, سگریٹ پیتے ہوئے معاذ اللہ دکھائی دیتے ہیں. تو یہ نوجوان جو مستقبل کا معمار کہلاتے ہیں, جن کے کندھوں پر مستقبل کے اندر ساری بھاری بھرکم ذمہ داری پڑنے والی ہے, ان کا اس ہیپی نیو ایئر نائٹ کے اندر اس طرح سے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے, اس طرح کے جو فنکشنز ہوتے ہیں اس میں اس طرح کا انہیں معاذ اللہ ایک طرح سے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ وہ اسلامی احکامات سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. وہی سب بتا رہے تھے کہ جب افریقی ممالک کے اندر ہولی کا تہوار ہوتا ہے تو ہندو جو ہے وہ کم خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, معاذ اللہ مسلمان جو ہے وہ زیادہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں. مل کے پٹاخے پھاڑے جاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا الٹی سیدھی جو ہے وہ باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک پری پلان منصوبے کے تحت جو کی جا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو اس طرح کے مواقع پر خاص طور پر دعوت دی جاتی ہے. مسلمان اپنے کاروباری اسٹیٹس کو بچانے کے لیے, اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے, جو بڑے سیٹ ہوتے ہیں, جو نان مسلم ہوتے ہیں یا اچھے بزنس مین ہوتے ہیں, مالدار لوگ ہوتے ہیں, ان سے اپنے روابط کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کی دعوت کو اوائڈ نہیں کرتے, بلکہ جوش و خروش کے ساتھ اپنی دنیاوی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ان میں شمولیت کرتے ہیں. پھر جب شمولیت کرتے ہیں تو یہ نتائج جو ہیں ان کو بھگتنے پڑتے ہیں, ان کی اولادوں کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں. بات تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ جب طوفان نوح اللہ تبارک و تعالی نے قوم نوح پر بھیجا, ساری کی ساری قوم جو ہے وہ غرق ہو گئی. تو اس میں ایک مشرکہ اور کافرہ عورت تھی جس کا 6 مہینے کا بچہ تھا. اب 6 مہینے کا بچہ کیا جانے کہ کفر کیا ہوتا ہے, شرک کیا ہوتا ہے.
تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ عورت اپنے بچے کو بچانے کے غرض سے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کون بچ سکتا تھا؟ پانی بڑھتا چلا گیا حتیٰ کہ اس ٹیلے تک بھی وہ پانی پہنچ گیا بڑھتے بڑھتے. تو جب اس عورت کے کندھوں تک پانی آیا تو اس نے اپنے بچے کو جو ہے تھوڑا سا اور مزید اوپر اٹھا لیا. جب پانی مزید آگے بڑھا تو اس نے اپنے بچوں کو اٹھا کر جو ہے اپنے سر کے اوپر بٹھا لیا. پانی بڑھتا چلا گیا، وہ عورت بھی اس طوفان میں غرق ہو گئی اور اس کے 6 مہینے کا بچہ بھی جو ہے اسی طوفان کے اندر غرق ہو گیا. تو مفسرین کرام نے ایک جو سطحی اعتراض تھا اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی یوں کہے کہ اس 6 مہینے کے چھوٹے سے بچے کا کیا قصور تھا کہ اسے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بننا پڑا، تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ ایک بدکار اور ایک کافرہ مشرکہ عورت کا قرب یہ ایک ایسی عظیم بلا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بے گناہ بچے بھی جو ہیں جب عذاب نازل ہوتا ہے تو انہیں بھی نہیں بخشا جاتا، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنتے ہیں. اور یہ باتیں نبی پاک علیہ السلام کی احادیث کے اندر بھی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی جا رہی ہو اور کوئی بندہ صرف اپنی نمازوں کے اندر لگا رہے، اپنی عبادات کے اندر لگا رہے، اس برائی کے خلاف جو ہے آواز کو بلند نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ان گناہ گار بندوں کے مقابلے میں جلد اپنے عذاب کے اندر گرفتار کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال ہوتا دیکھنے کے باوجود بھی کسی طرح کی کوئی آواز بلند نہیں کر رہا ہوتا. تو ہمیں اس نیو ایئر نائٹ کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے.